السلام علیکم. اس وقت ہم لوگ موجود ہیں پہل پاکستان کے سی ای او دیدار احمد میرانی کے ساتھ. تو ان سے کچھ اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے اور ان کی جو آرگنائزیشن ہے اس کی کارکردگی کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن پہل پاکستان کہاں کہاں کام کر رہی ہے اور اس کا اب کا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ پہل پاکستان کی اور رواداری تحریک کی ایک جوائنٹ ایفرٹ رہی ہے ہماری پورے پاکستان میں. زیادہ تر جو ہمارا اس میں فوکس رہا جو سندھ میں جو فوکس ہے ہمارا وہ شکارپور ڈسٹرکٹ میں رہا کیونکہ وہاں پہ ریسپانس کم تھا. سیکنڈری ہمارا ریسپانس جو تھا پھر سکھر میں تھا. پھر جب سکھر میں اور ادارے آئے اور ریسپانس بڑھا تو ہم نے یہاں پہ جو اپنا ریشو تھا وہ کم کیا, لیکن زیادہ فوکس جو ہے وہ ہمارا شکارپور ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ رہا. اور اس کے علاوہ جو کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ جوائنٹ ایفرٹ ہے تو باقی جو رواداری تحریک کا ریسپانس ہے وہ گجرانوالہ میں ہے, لاہور میں زیادہ ہے اور سرگودا میں ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ہم نے ریسپانس کیا ہے. تو یہ اس طرح کا ریسپانس جو ہے وہ ہوا ہے اور ابھی بھی جو ہے وہ ہماری ایفرٹ جو ہے پہل پاکستان اور رواداری تحریک. ہم نے جو اسٹارٹ کیا کام وہ پہلا شروعاتی کام ہمارا شکارپور سے ہی تھا. ہم نے وہاں سے شروعات کی تھی. جیسے ہی گورنمنٹ آف سندھ نے کال دی کہ ہمیں والنٹیئرز چاہیے تو ہمارے جتنے والنٹیئرز تھے انہوں نے جا کے گورنمنٹ سے میٹنگ کی, انہوں نے اپنی سروسز آفر کی گورنمنٹ کو. تو گورنمنٹ نے ہمیں کچھ وہاں پہ ذمہ داریاں دی کام کرنے کے حوالے سے, تو ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے وہاں پہ شروعات کی. سیکنڈ ہم نے یہ کیا کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی یہ ڈیزاسٹر شروع ہوا کرونا وائرس کا تو ہمارے یہاں مارکیٹس میں جو ماسک تھے وہ جو ہے وہ ایک تو ان کی پرائس بڑھ گئی اور دوسرا وہ جو ہے وہ ملنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا. تو ہماری ٹیم نے یہ کیا کہ ہم نے لوکل, کیونکہ ہمارا شکارپور میں یوتھ سینٹر بھی ہے, تو اس یوتھ سینٹر پہ جو ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہمارے ممبرز ہیں انہوں نے خود سے وہاں پہ جو ہے وہ ماسک بنائے اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ ماسک بنے اور وہ انہوں نے جو ہے وہ فری آف کاسٹ ان لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیے جو کہ پرچیز نہیں کر سکتے تھے. تو جو جس طبقے کی ہم بات کر رہے ہیں ان میں انہوں نے جو ہے وہ ڈسیمنیٹ کیے. دوسرا جو ہم نے پھر شروع کیا وہ ہم نے, کیونکہ تب تک جو ہے وہ ایک پیریڈ گزر چکا تھا, کچھ ہفتے ہو گئے تھے لاک ڈاؤن کو اور لوگ جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے پریشان تھے, راشن نہیں تھا. تو اس لیے ہم نے ٹارگیٹ کیا ان لوگوں کو جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے تھے, کیونکہ جو ہے وہ جو دیہاڑی دار تھے ان کا تو جو دیہاڑی لگنی تھی وہ بند تھی. تو کیونکہ کوئی بھی بزنس نہیں چل رہا تھا, لاک ڈاؤن تھا, تو کوئی کنسٹرکشن کی یا کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی. تو اس لیے پھر ہم نے یہ کیا کہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا. پھر ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے بغیر ان کا کوئی ویریفائبل لینے کے, مطلب نہ ہم نے شناختی کارڈ لیا ہے نہ کس طرح کی چیز کے لیے, ہم نے ان کے گھر پہ جا کے ڈور اسٹیپ پہ ان کو جو ہے وہ وتھ انٹائر ڈگنیٹی کے ساتھ جو ہے ان کو راشن جو ہے وہ تقسیم کیا. دوسرا ہم نے کام یہ کیا کہ انہی دنوں میں ابھی یہ شروعات تھی تو جو ہمارے جو پولیس اور جو ہماری ملٹری ہے اور باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو کہ کام کر رہے تھے ان کو ہم نے جو ہے وہ کھانا اور پانی جو ہے وہ پہنچانا شروع کیا. اور اس کے بعد پھر ہمارا جو تھرڈ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ کیا کہ کیونکہ اس کی اویئرنیس کا بھی معاملہ تھا, لوگوں کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ کون سے پریونٹیو میئرز ہونے چاہیے. تو ہماری ٹیمیں جو ہے وہ ہر محلے میں تقریباً محلہ ب محلہ گھر ڈور ٹو ڈور گئے اور انہوں نے اویئرنیس ریزنگ بھی کا بھی کام شروع کیا, جو ابھی تک جو ہے وہ بھی ہمارا وہ جاری ہے. تو سر ابھی تک آپ کتنے گھروں کو جو ہے راشن پہنچا دیا ہے اور کتنے لوگوں تک اور پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ کیونکہ ہماری ایک جوائنٹ ایفرٹ چل رہی ہے تو اس کا نمبر تھاؤزنڈس میں ہے. ایگزیکٹ میرے پاس کیلکولیشن ہوگی, آئی کین شیئر, بٹ ابھی ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. اور کنٹینیو رکھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ نے یا باقی ادارے ریسپانس کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ یہ ڈیزاسٹر اتنا بڑا ہے تو ہر کسی تک جو ہے وہ یہ جو ایفرٹ ہے وہ پہنچ نہیں پا رہی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ جو یہ جس طرح کی وبا ہے یا جس طرح کا جو ڈیزاسٹر ہے اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی 22 کروڑ عوام میں سے کوئی 40 لاکھ جو ہے وہ لوگ متاثر ہیں. 22 کروڑ کے 22 کروڑ ہی متاثر ہیں اس کے, ٹھیک ہے. اس میں پھر جو سیکنڈ فیز جو ٹیئر ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی سیونگ سے ابھی تک گزارا کر رہے ہیں اپنا, کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں کر پا رہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈیلی ویجز والے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو مڈل کلاس والے ہیں جن کی سیونگز بھی ختم ہو گئی, اب وہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے. تو ہمارا فوکس اس طرح کے جو لوور اور جو ہے وہ دین جو مڈل جو لائن ہے ان کو ہم فوکس کر کے ٹارگیٹ کر رہے ہیں, اور جہاں
یہاں پہ اب بھی جو ہے وہ بہت سارا کام کرنے کی نیڈ ہے, لیکن ہم وی آر ان ود ان لمیٹڈ ریسورسز, جو ہم کر سکتے ہیں ہم اتنا کر رہے ہیں اس کے. تو سر جیسے جیسے ابھی رمضان بھی آ چکا ہے, تو رمضان کے لیے کوئی آپ کا لاہ عمل؟ رمضان کے لیے وہی جو ہم نے کنٹینیو رکھی ہوئی تھی, تو اسی طریقے سے ہم نے جو ہے وہ کچھ چیزیں جو راشن پیکج ہے اس کو ہم جو ہے وہ اس میں ایڈیشنز کر کے کسٹمائزیشن کر کے تو ہم اس کو جو ہے وہ اسی کو رمضان میں بھی جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے, بلکہ اس کی زیادہ ضرورت ہوگی. اسی طرح کا ریسپانس جب ابھی 12 اپریل پہ ایسٹر تھا, تو جو ہمارے جو کرسچن بہن بھائی ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ ہم نے ریسپانس کیا. تو سر آپ کی پہل پاکستان زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ ہیومن رائٹس پہ, پیس پہ, ٹالرنس پہ, اس پہ کام کرتی ہے, تو اس کے باوجود جو ہماری یہ اس پہ کنڈیشن چل رہی ہے, آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے راشن کے حوالے سے کام کیا, اویئرنیس کے حوالے سے کام کیا, ماسک ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے کام کیا, تو ایک دم سے کنورٹ ہوئے, اس کا کیا پرپس تھا؟ اور دیگر جو این جی اوز ہیں وہ بھی اسی پہ کام کر رہی ہیں, لیکن وہ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ ابھی تک جو ہے اس طرح کا کام کر رہی ہے جو آپ کر رہے ہیں. پہل پاکستان کا آلریڈی ڈیزاسٹر کا ایکسپیرینس رہا ہے, کیونکہ ہم 2009 سے کام کر رہے ہیں, ہم نے 2010 اور 12 کے ڈیزاسٹر میں ہم نے آلریڈی کام کیا تھا. ایک لمبا عرصہ کیونکہ ڈیزاسٹر نہیں تھا تو ہم ڈیزاسٹر والے کمپوننٹ کو نہیں کر رہے تھے. زیادہ جو پہل کا ویزیبل کام نظر آ رہا تھا وہ ہیومن رائٹس, پیس بلڈنگ اور اس طرح کا تھا جو نظر آ رہا تھا. تو اب جیسے ڈیزاسٹر آیا تو ہم نے جو ہمارا 5واں کمپوننٹ تھا ہم نے اس کو ایکٹیویٹ کیا, پھر ہماری پریپیئرڈنیس اور ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ شامل ہوئی. لیکن اس وقت بھی ہم دو چیزیں کر رہے ہیں, ایک تو خود جو ریسپانس کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, دوسرا جو ایشوز ہیں لوگوں کے وہ ایڈوکیٹ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو گورنمنٹ کے ساتھ ریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے, اس پہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے ہم چیزوں کو ریز اپ کرنے کی کوشش کریں تاکہ چیزیں جو ہے وہ ایک تو جو انفارمیشن کا فلو ہے وہ ایک جو ہے وہ پراپر رہے, جو گورنمنٹ سے انفارمیشن آ رہی ہے وہ ایک شہری تک پہنچے اور وہ اتھینٹیکیٹڈ انفارمیشن ہو, جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہی پہنچے. کیونکہ اس سارے انوائرمنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی فیک نیوزز, اتنی فیک انفارمیشن لوگوں تک ڈسیمینیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا فیک ویڈیوز آ رہی ہیں, فیک پکچرز آ رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ ایک پینک پھیلاتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں. تو سر اس سے کیسے جو ہے عوام محتاط رہے؟ سر جو پریونٹیو میئرز گورنمنٹ بتا رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہیں, وہ ہے, لیکن اس کا کیونکہ اس وقت آج بھی جو ہے وہ بی بی سی کی نیوز میں نے جو ہے وہ پڑھی بھی ہے اور شیئر بھی کی ہے دوستوں کے ساتھ. وہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ابھی جو پہلا جو ٹیسٹ انہوں نے کیا ہے ویکسین کا وہ ناکام ہو گیا ہے. تو ابھی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس کوئی اس کی میڈیسن, کوئی ویکسین, کوئی دوائی نہیں ہے. اگر دوائی نہیں ہے تو ہمارے پاس جو اس کا علاج ہے وہ صرف جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ ہی ہے, جس کے لیے گورنمنٹ نے جو ہے وہ اناؤنس کیا ہوا ہے لاک ڈاؤن. تو ہمیں سب کو جو ہے وہ بینگ اے ریسپانسبل سٹیزن آف پاکستان ہمیں جو ہے وہ ایک بہتر شہری ہونے کے ناطے ہمیں اس لاک ڈاؤن کی پاسداری کرنی چاہیے. اور لاک ڈاؤن کا مقصد جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہی ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا, اس طرح والے میں تو پھر آپ سب کو رسک میں ڈالنے کی. سر عوام کی بھی سنجیدگی اس میں نظر نہیں آ رہی ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے. آپ نے جیسے کہا کہ لاک ڈاؤن کے سوشل ڈسٹینس رکھنا چاہیے, دیگر جو احتیاطی تدابیر ہمیں بتائی ہیں, تو اس حوالے سے تو ہمیں بہت کم ہی نظر آ رہا ہے. خاص طور پہ سب سے پہلے سندھ حکومت نے کہا تھا اور لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا, اس کے باوجود سندھ میں ہی زیادہ اب جو ہے کیسز بھی آ رہے ہیں, تو اس پہ کیا وجہ ہے؟ سر سندھ میں کیسز کے جو پچھلے 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز میں ایک جلدی ایک جو ہے وہ ایک بڑا ہوا نمبر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے. تو اس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں جو اس کے ریزنز ہیں وہ یہ 2 ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف سندھ اور جو فیڈرل گورنمنٹ ڈیسیجنز کر رہی ہے ان میں بڑا ایک گیپ ہے. ٹھیک ہے, سندھ گورنمنٹ ایک ڈیسیجن کرتی ہے اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس کا دوسرا ڈیسیجن ہوتا ہے. اسی لیے جو ایک عام شہری ہے وہ پریشان ہے کہ اصل حقیقت ہے کیا, اصل ڈیسیجن ہے کیا. تو اس میں جو ہے وہ جو لوکل جو ان کی انٹریکشن ہے وہ ویسے ہی رہتی ہے. لاک ڈاؤن جس طرح سے افیکٹو ہونا چاہیے اس طرح سے نہیں ہوتا, تو اس سے لوکل ٹرانسمٹ کے کیسز ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں. دوسری جو اس کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ جیسے جیسے ابھی ڈیز گزر رہے ہیں تو ہماری جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے خاص کر کے سندھ گورنمنٹ کی وہ بڑھ رہی ہے. زیادہ کیسز اسی لیے ظاہر ہو رہے ہیں کہ زیادہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. اب جتنے زیادہ ٹیسٹ ہوں گے اتنے زیادہ کیسز ظاہر ہوں گے. یہ ایک ظاہر سی بات ہے کیونکہ آپ نے پہلے لوگوں کو ٹیسٹ نہیں کیا, اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایگزیکٹ نمبر جو ہے وہ کیا ہے. تو ابھی جو یہ تیزی آئی ہے میرا خیال ہے کہ اس سے آئی ہے. دوسرا جو ہم پریونشنز نہیں کر رہے ہیں, پریونشن اس لیے نہیں کریں کیونکہ ہم کنفیوزڈ ہیں.
تو سر یہاں پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ نے سندھ اور وفاق کی بات کی کہ آپس میں اختلاف بھی ہو رہا ہے، ان کی اتفاق رائے بھی نہیں سامنے آ رہی ہے، لیکن یہاں پہ ایک تیسرا طبقہ جو کہ اس وقت سب سے اونچے درجے پہ ڈاکٹرز کا، وہ کچھ اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں مزید جو ہے آپ اس کو بڑھا دیں. تو اب گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہے، وفاق کچھ اور کہہ رہی ہے، اور جو ڈاکٹرز ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو کس کی ماننی چاہیے؟ عوام کنفیوز ہے، تو زیادہ تر عوام کو کیا کرنا چاہیے اس دوران؟ سر میرا اس پہ سمپل مطلب موقف وہ یہ ہے کہ کیونکہ جو ٹریٹمنٹ ہے، جو فرنٹ لائن ڈیفینڈر ہے وہ ہمارا ڈاکٹر ہے، تو اسی لیے جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے ہمیں ڈاکٹر کی ماننی چاہیے، نہ کہ اس کی ماننی چاہیے کہ بھئی جو وفاق میں ہے، جو ہے وہ پروونشل اس میں ہے، یا جو کوئی اور تھرڈ فیکٹر ہے جو کہہ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن نہ ہو، یا تاجر ہے یا کوئی اور اس طرح کا بندہ. تو میرا یہ سمپل اس پہ یہ ہے کہ جو ہے وہ ہمیں اس کی ماننی چاہیے جس نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے. تو وہ ڈاکٹر ہے، تو ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے ہمیں اس کی ماننی چاہیے. ایک بات یہ. دوسری یہ ہے کہ ہمیں WHO کی سننی چاہیے. WHO پوری دنیا میں اس وقت مانیٹر کر رہا ہے جو پیڈیمک سچویشن ہے اس کی بھی سجیشن یہی ہے کہ لاک ڈاؤن مزید بڑھایا جائے، اور نہ صرف بڑھایا جائے بلکہ اس کو سخت بھی کیا جائے. اور میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں، یا روادار تحریک یہ سمجھتی ہے کہ ڈیلی بیسس والا جو ہے لاک ڈاؤن وہ ویسا ہی رہنا چاہیے جیسا آپ جمعے کے دن 12 سے جو ہے وہ 3:30 بجے تک کا کرتے ہیں. بھلے آپ اس کا ٹائمنگ رکھ لیں، آپ بھلے 9 سے 5 تک جو ہے وہ اسی طرح کا اسٹرکٹ جو ہے وہ لاک ڈاؤن آپ رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ گھنٹے کا آپ جو ہے وہ ریلیف دیں کہ بھئی اتنے گھنٹے کا ہم یہ دے رہے ہیں، اس میں آپ نکل کے اپنی چیزیں جو ہے وہ لے لیں. اس طرح کا آپ کو کرنا پڑے گا، ادروائز جو ہے وہ یہ اس سے جو ہے وہ چیزیں نہیں ہوتی. میری یہ سجیشن جو ہے وہ ہوگی رواداری تحریک کے پلیٹ فارم سے، اور ایک جو ہے وہ پاکستان کے شہری کی حیثیت سے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، اور ہم نے الیکشن صرف اس لیے نہیں کروائے تھے، یا یہاں پہ الیکشن اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ ہم صرف لوگ جو ہے وہ الیکٹ کر کے جو ہے وہ ان کو کہیں پہ بٹھا دیں. اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں، پورے سارے پروونسز میں، اس میں جو ہے وہ وفاق کو لیڈ کرنا چاہیے. ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، ایک نیشنل اسٹریٹجی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہتر پلیٹ فارم جو ہے وہ ہماری نیشنل اسمبلی ہے. بلا تاخیر ہم سمجھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، بھلے اس میں جو ہے وہ کم لوگ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں، اس میں جو ہے وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کا خیال رکھا جائے، SOPs کا خیال رکھا جائے، لیکن اجلاس ہونا ضروری ہے جہاں پہ ساری قیادت آئے، ساری پولیٹیکل پارٹیز، ہمارے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ بیٹھیں، اور ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ ہو، اور ایک نیشنل لیول کی اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیولپ ہو، جس کو سارے صوبے پھر مل کے اس کو امپلیمنٹ کریں. کیونکہ یہ اتنا بڑا ریسپانس ہے، ہر کوئی جو ہے وہ پروونس اپنے اپنے جو ہے وہ سمت میں میئرز کرے گا، ایک دوسرے سے کوآپریٹ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی سنیں گے نہیں، تو یہ ڈیزاسٹر جو ہے وہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ثابت ہے. اس پہ نون لیگ کی طرف سے بھی جو ہے اس کی حامی انہوں نے اس کے ہیں کہ وہ اجلاس بلایا جائے. وہ ابھی سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا ہے کہ اگر اجلاس بلایا جائے، اگر کسی کو کرونا ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، لیکن اس وقت ملک کی مفاد کو دیکھتے ہوئے اجلاس لازمی ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ سندھ کی گورنمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی وہ بھی اس کی ڈیمانڈ کرے؟ بالکل، میرا خیال ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کو ہی یہاں سے سندھ سے شروعات کرنی چاہیے. یہاں پہ سندھ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، یہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، MKM ہے، GDA ہے، باقی اس طرح کے ہمارے اسٹیک ہولڈر پارٹیز جو اسمبلی میں موجود ہیں، ان سب کے ساتھ بیٹھا جائے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی بھی سنی جائے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ نیشنل اسمبلی میں جائیں. نیشنل اسمبلی میں بھلے جو ہے وہ ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ ریکویسٹ ڈالنی چاہیے پیپلز پارٹی کو کہ اجلاس بلایا جائے اس کا، اور جتنا جلدی اجلاس بلایا جائے، جتنا جلدی نیشنل کنسنسس ڈیولپ ہو، جتنی جلدی کوئی نیشنل اسٹریٹجی ڈیولپ ہوگی، اتنا جو ہے وہ ہم کم نقصان جو ہے وہ کر سکیں گے اپنا، نہیں تو نقصان پھر زیادہ ہوگا. جی بہت شکریہ. یہ تھے دیدار احمد میرانی، پہل پاکستان کے CEO. تو یہ اپنے جو ہے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ان کا کہنا یہی تھا کہ صوبوں کو چاہیے، جو بھی ہماری حکومت وفاق اور گورنمنٹ آف سندھ کو چاہیے خاص طور پہ کہ ایک اجلاس بلایا جائے، تاکہ اس پہ جو ہے اس پہ بات چیت کی جائے، اور اس کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا جائے.